أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين آج مولا حسین علیہ السلام کے ہم شکل پیغمبر بیٹے کا ذکر ہے تو آقا حسین علیہ السلام سے توسل اختیار کریں حاجات کی برابری کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند ما شاء الله اشفع لنا يا وجيها عند اشفع لنا ایک مرتبہ اور مل کے کہیں گے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات بر محمد و آل محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص نعرہ صلوات علی اور اولاد علی بلندتر نعرہ صلوات اللہم کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ غزوہ احد کے کچھ وہ واقعات کے جو کم معروف ہیں ان کا ذکر کیا ہم نے آپ کی خدمت میں ایک ایک لفظ میں اشارہ کر دوں حضرت عمرو ابن جموح کا ذکر ہوا کہ جو خود شہید ہوئے ان کا بیٹا شہید ہوا برادر نسبتی شہید ہوئے اور اپنے برادر نسبتی کے ساتھ رسول اللہ نے انہیں دفن کیا وہ برادر نسبتی جو جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد ہیں یعنی عبداللہ ان کے ساتھ ایک قبر میں نے دفن کیا گیا جن کا لاشا جاتا نہیں تھا اونٹنی پر ان کی زوجہ نے رکھا اپنے شوہر کے لاشے کو بیٹے کے لاشے کو اور بھائی کے لاشے کو لیکن یہ لاش اس لیے نہیں جاتی تھی جنت البقیع کہ یہ وعدہ انہیں دعا کر کے آئے تھے اللہ سے کہ پروردگار میں جا رہا ہوں احد میں مدینے واپس نہیں آنا چاہتا ہم نے عرض کیا عبداللہ ابن جہش کے بارے میں کہ جن کی تلوار ٹوٹ گئی تھی اور رسول اللہ نے ٹہنی کے ذریعے سے انہیں تلوار عطا فرمائی پھر وہ تلوار امام صادق علیہ السلام تک رہی بعد میں بنی عباس نے اسے خریدنے کی کوشش کی 2000 درہم میں 2000 درہم وہ رقم ہوتی تھی کہ اس زمانے میں جس سے کم 10 گھر آ جائیں
تو 2000 درہم میں ایک تلوار خریدنے کی انہوں نے کوشش کی، اور امام علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ جو معجزہ حجت کی زبان سے یا حجت کے دست مبارک سے صادر ہوا ہے وہ حجت ہی کے ہاتھ میں رہے گا۔ ہم نے عرض کیا سعد ابن ربیع کے بارے میں کہ جس نے دعا کی تھی کہ میرا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور وہ شدید زخمی تھے، اور انہوں نے رسول اللہ کا احوال پوچھا کہ رسول اللہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد مرتے مرتے وصیت فرمائی کہ تم لوگ سب مرتے مر جانا لیکن محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ہم نے ایک خاتون کا ذکر کیا جن کا نام تھا نصیبہ، اور یہ وہ خاتون تھیں کہ جن کا بیٹا مارا گیا تو خود آگے بڑھ کر بیٹے کے قاتل کو مارا، اور ایسے میدان میں ڈٹی رہیں کہ جب بہت سے بھاگ رہے تھے مرد، یہ ڈٹی رہیں۔ برادر مکرم جناب یاسین قادری صاحب اس بارے میں اظہار خیال فرما چکے ہیں کہ مرد بھاگ رہا تھا، عورت تو وہ اپنے طور پر، یا مرد بھاگ رہی تھی، جو بھی انہوں نے کہا وہ آپ کے ذہن میں ہے۔ تو اور ایک خاتون ڈٹی ہوئی تھی وہاں پر، نصیبہ خاتون کا نام ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو رجعت کے زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں پھر سے زندہ کرے گا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کے لیے۔ ان کا یہ مقام ہے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ساری باتیں کرنے کا ایک مقصد ہے۔ دیکھیں ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ اعتراض ہوتا ہے جناب یہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ابھی میں نے کل کی مجلس میں بھی اور آج ان صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ جن کے نام بھی آپ کو نہ معلوم۔ آپ کے ذریعے سے میں کسی اور سے مخاطب ہوں۔ آپ کسی ایک عام انسان سوال کیجئے کہ آپ کو عمرو بن جموح کا پتہ ہے کیا؟ پتہ نہیں کون ہے۔ آپ کو سعد بن ربیع کا پتہ ہے؟ پتہ نہیں کون ہے۔ جن کے نام بھی عام مسلمانوں کو نہیں معلوم، ان کا ذکر ہو رہا ہے مجلس امام حسین میں، منبر امام حسین سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کے ذکر پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم کبھی صحابہ کو برا کہنے والے نہیں ہیں، ہم کبھی صحابہ کو برے کہنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ جو صحابی رسول اور آل رسول سے وفادار رہا اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم برے کو صحابی نہیں کہتے۔ یا علی، ہاں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد ملتی ہے۔ غدیر میں 1.25 لاکھ تھے تقریباً۔ آپ الاصابہ فی تمیز الصحابہ اور بزرگ کتابیں اٹھا کر دیکھیے کتنے صحابہ کے نام آپ کو ملتے ہیں، تقریباً 7,500۔ ان زیادہ کے نام نہیں ملتے۔ جب ہم سے اپنا کو شکوہ کرنے والے یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کا ذکر، تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کی نیت میں بھی خالی 2-3 ہی ہوتے ہیں بس۔ باقی ہم کسی بھی صحابی کا ذکر کرتے ہیں آپ کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ سلیکٹیونیس کیوں ہے بھائی؟ تمام صحابہ کرام ہے نا، تو صحابہ کا ذکر یہاں سے ابھی کل کی تو پوری مجلس صحابہ کرام پر تھی، تو صحابہ کا ذکر کرنا یہ ہمارے باعث عزت ہے، باعث شرف ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ 7,500 کے نام لکھے ہوئے ہیں، چلیں فرض کیجئے کہ 15,000 کے نام آپ کو معلوم ہو، تو 15,000 کے نام معلوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ لاکھ کا ذکر تو آپ بھی نہیں کرتے نا، تو 2-4 کا ہم نہ کریں تو کیا تکلیف ہے اس میں؟ ایک مل کے صلوات بے دو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اصحاب پیغمبر پہ میری جان بھی قربان، اصحاب پیغمبر پہ میری جان بھی قربان، میں وار دوں سب کچھ کہیں مل جائے جو سلمان۔
بوذر ہو، حذیفہ ہو کہ مقداد میری جان، ہم ایسے صحابہ پہ فقط رکھتے ہیں ایمان جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو، جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو اور جنگ کے میدان سے بھاگا بھی نہیں۔ حیدر 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 حیدر۔ وہ چاہے لاکھ مانے حکم رسول کو، اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا۔ نعرہ حیدری، دور دور تک آ جائے، دور دور تک، نعرہ حیدری حیدری پر محمد وال محمد صلوات اللہ۔ مجھے یاد ہے 2 سال پہلے میں نے اسی بچے کے لیے ایک جملہ کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، اگر یاد نہیں ہے تو میں دہرا دیتا ہوں اس کو۔ میں نے اسی بچے کے لیے کہا تھا، اس نے اٹھ کے ایک شعر پڑھا تھا تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا، کیا کہنا مجلس امام حسین کا اور کیا کہنا فرش عزائے حسین کا کہ حسین کے بچوں سے یزید کے بڈھے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ایک صحابی پر واقعاً ہماری جانیں قربان ہو۔ آپ کسی بھی اہل تشیع کے کسی بھی فرد سے پوچھ لیں، حضرت سلمان کے بارے میں، حضرت مقداد کے بارے میں، ابو ذر کے بارے میں، عمار یاسر کے بارے میں، حذیفہ یمانی کے بارے میں، اور یہ تو وہ مشہور اصحاب ہیں جن کے نام سب کو یاد ہیں۔ اور ابھی میں نے چند اصحاب کا وہ ذکر کیا، کم سے کم 5 اصحاب کا غزوہ احد کے، جن کے نام شاید نہ معلوم ہوتے کسی کو۔ تو نام معلوم ہو ہمیں یا نہ ہو، بس ہمارے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ رسول سے وفادار رہے تھے، رسول کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے، آل رسول سے وفادار رہے تھے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ اور پھر باقی کوئی اور ہو تو اللہ نے خود ان سے برات کا اعلان کر دیا۔ دیکھیں، ہم تولا بھی رکھتے ہیں اور تبرہ بھی رکھتے ہیں۔ تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ تبرہ کا مطلب یہ کہ ہم گالی نہیں دیتے۔ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے سورہ براءت میں، براءت کا مطلب وہی تبرہ ہے۔ اگر کسی کو تبرہ کے لفظ سے تکلیف ہے تو سورہ براءت، سورہ توبہ، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ تبرہ اردو میں آ کے ہو گیا ہے، براءت عربی میں ہے، یعنی اپنے آپ کو دور کر لینا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں جو آل محمد سے دور ہے۔ رحمت اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اور قریب وہ ہیں کہ جو آل محمد سے قریب ہیں، اس لیے کہ رحمت للعالمین سے ساتھ ہیں، قریب ہیں، اور وہ کہ جو آل محمد سے دور ہیں۔ جی، تو ہم بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں اور علل اعلان اور برملا کہتے ہیں۔ دیکھیں گے، اور یہودیوں سے کہا کہ اگر تم مجھے کچھ سپلائی کر سکو سپاہی بندے تو پھر مدینہ کی حکومت تمہیں دے دوں گا، اور ان منافقین سے کہا کہ اگر تم مجھے کوئی دے سکو تو تمہیں دے دوں گا۔ ان سے الگ جھوٹا وعدہ، ان سے الگ جھوٹا وعدہ، یہ سب ہو رہا تھا اس وقت۔ اور ایک کنفیڈریشن یعنی تیار ہوا جس کو احزاب کہتے ہیں، ایک کولیشن تیار ہوا۔ کولیشن سمجھ رہے ہیں نا لفظ، اس کو قرآن نے احزاب کہا ہے، الگ الگ حزب۔ اور یہ چلے مکہ سے کہ اب بدر اور احد کا بدلہ بھی لینا ہے۔ اچھا، احد میں اپنے اعتبار سے وہ جیت کے جا رہے ہیں کہ ہم نے 70 مارے مسلمانوں کے اور حضرت حمزہ کو مارا، لیکن دل میں یہ کسک ہے کہ علی نہیں، جب تک علی کو نہ مار دینا تو پھر کلیجے میں جو آگ ہے نا ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ اور کہ ہم جتنے بھی مسلمانوں کو مار دیں، یہ وہاں پر بات کرتے تھے آپس میں یہ کہ ہم نے 70 مارے نا احد میں، ہم کتنے بھی مار کے آ جائیں، جتنے مار کے آئیں گے محمد و علی اب تک زندہ ہیں، وہ اسے 2 برابر پھر بنا دیں گے۔ تو فائدہ نہیں جب تک کہ ان تک نہ پہنچو۔ تو وہ چلے وہاں سے، اور حضور مکرم کو اطلاع ملی ہے کہ یہ لوگ خندق کے لیے آ رہے ہیں۔
جب وہ یعنی سورہ احزاب اذ زاغت الابصار، جب وہ لشکر پہنچا ہے نا، اذ زاغت الابصار، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی مثلا ایسے بس ٹن، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبَ الْحَنَاجِرِ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور حالت ایسی تھی ایسے کانپ رہے تھے کہ جیسے دل نکل نکل کے حلق میں آ رہا ہو. ویسے تھوڑی کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اس کی ذرا تفصیل تو سمجھیے گا. ہاں ہائے ہائے، ہاں کیا کہنے. یا علی یا علی، ساتھ رہے گا میرے، میں نے ابھی نتیجہ نہیں دیا، ساتھ میں چلیے گا. وہ لشکر اتنا بڑا جو پہنچ رہا ہے، اب مسلمانوں کو یہ فکر ہے کہ یہ تو لشکر 10,000 کے اندر گھس جائے گا مدینہ میں، کیا ہوگا اس کا. حضور مکرم اپنے علم رسالت سے سبھی جانتے ہیں، لیکن حضور نے پوچھا بتلاؤ کیا کرنا چاہیے. سلمان فارسی آگے بڑھے، جنہیں بعد میں سلمان محمدی کہا، صادق آل محمد نے. فارسی نہ کہو، محمدی کہو. یہ اتنی بڑی بات ہے نا. آپ میں سے کتنی سادات کرام تشریف فرما ہوں گے، آپ کی جوتیاں میرے سر پر. سادات کرام کا انتہائی احترام ہے. اور بلکہ ایک حدیث سناؤں، اسی وقت ذہن میں آئی. کسی نے مولا رضا سے پوچھا تھا کہ مولا، خالی معصوم حجتیں جو ہیں رسول کی ذریت میں، ان کو دیکھنا عبادت ہے یا تمام سادات کو دیکھنا عبادت ہے؟ پتہ ہے امام رضا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ النظر الی جمیع ذریت النبی عبادہ، نبی کی پوری ذریت کو دیکھنا عبادت ہے، 2 شرطوں کے ساتھ. معصوم حجت ہیں وہ تو ہے عبادت، لیکن بعد میں نبی کی ذریت میں سے ہر ایک کو دیکھنا عبادت. الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابل پر. تو کل ایمان تو چلا گیا وہاں پر، جو ساتھ رہ گئے وہ کون سے تھے پھر؟ مشرک تھا لیکن غیرت تو رکھتا تھا کہ عرب کی عورتیں ہنسیں گی، تو وہ بھاگ جانے والے پر عرب کی عورتیں ہنسیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر کچھ اور بھاگ جانے والوں پر ہمارے بچے ہنسیں تو پھر آپ کو تکلیف ہو جاتی. مختصر بیٹا کیا کہنا، کیا کہنا بیٹا؟ یا علی یا علی، جی 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 ہاں. تو یہ اسی نعرے کا اظہار ہے، اسی بات کا اظہار ہے. اس نے کہا کہ عرب کی عورتیں ہنسیں گی، بلکہ یہ بھی جملہ تاریخ میں ہے، اور ساتھ میں جوڑ دو کہ عورتیں اور بچے ہنسیں گے. غیرت مند تھا، کہ جاؤں گا تو نہیں واپس. مولا نے کہا اچھا پھر آجا لڑ لے. تیسری بات یہ کہ لڑ. اس نے کہا میں وہی اس کعبے کی اس بیت کی پتہ نہیں قسم کھائی یا اس نے اس کی گواہی دی کہ میں جب یہ منت مان رہا تھا کہ کوئی میرے سامنے لڑنے آئے گا تو میں 3 باتیں مانوں گا، میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھ سے تیسری بات یہ بھی کرے گا کہ آ لڑ. یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. ہاں تو کہا مجھ سے کسی نے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا. مولانا نے کہا آ کے لڑ. اتنا تکبر تھا، اپنے گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی کہ میں واپس نہیں جانے والا. گھوڑا جو ہے نا، عرب اپنے بچوں سے زیادہ اپنے گھوڑے کا خیال رکھتے تھے. ٹانگیں کاٹ دی اور ایک مرتبہ گھمسان کا رن ہوا. اس قدر گرد و غبار اڑ رہا تھا کہ اب کچھ نظر نہیں آ رہا. تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، لڑنے کی آواز آ رہی ہے. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 شیر لڑ رہے ہیں، ایک کافروں کا شیر ہے، ایک اللہ کا شیر ہے. اس طرح سے آپس میں اس طرح سے لڑ رہے ہیں. اور اس نے ایک تلوار ماری کہ جو بہرحال مولا علیہ السلام کے فرق اقدس پہ لگی ہے. جو تاریخ ہے وہ ہے. اس لیے علی کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. ذوالقرنین پتہ کیوں کہتے ہیں مولا کو؟ 2 زخم تھے کہ جو علی کو لگے. ایک خندق میں لگا اور ایک اسی زخم کے اوپر 19 رمضان کو لگا.
گھمسان کا رن ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ سلمان نے آ کر کہا یا رسول اللہ فتح مبارک ہو آپ کو۔ کہ یا رسول اللہ فتح مبارک ہو۔ مسلمانوں نے کہا کچھ نظر تو نہیں آیا، تمہیں کیسے پتا چلا فتح مبارک ہو؟ کہا علی کا سنا نہیں، کہہ رہے تھے اللہ اکبر، علی کہہ رہے تھے اللہ اکبر، بس علی نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ اکبر۔ آج ہم کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسول کو بچایا، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ علی کے صدقے میں ایمان بچا، نعرہ حیدری یا علی۔ یہ خندق نعرہ تکبیر علی نے بلند کیا، تھوڑی سی گرد تھمی، دیکھا علی عمرو بن عبد کے سینے پر ہے، دور سے دیکھ رہے ہیں مسلمان، لیکن علی دفتن سینے سے اٹھے، چہل قدمی کرنے لگے۔ اب یہ ہوتے ہیں کچھ فضول کا مشورہ دینے والے، ارے اتنا اچھا موقع تھا، یہ کیا کر دیا علی نے، گولڈن چانس مس کر دیا۔ جس میں خود ہمت نہ ہو سکے 2 قدم آگے بڑھے، جو علی کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ کہا کہ جنا پھر علی دوبارہ آئے، اس کا سر تن سے جدا کیا، یا علی پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ جانتے، جواب آپ جانتے ہیں کہ اس نے میرے چہرے پہ گستاخی کی تھی، اور علی یہ نہیں چاہتا تھا کہ، انگلش کا لفظ یوز کروں شاید زیادہ سمجھ میں آپ کو، پرسنل ایگو وہ ذرہ برابر بھی آئے اس کو قتل کرنے میں نہ، صرف مارا اللہ کی رضا کی خاطر۔ بات تمام کر رہا ہوں، کل یہاں سے شروع کروں گا، اور کل یہاں سے پھر خیبر کا بیان شروع ہوگا، خندق کے فوراً بعد خیبر ہے، ساتھ رہنا میرے۔ ہاں، تو عامر کی بہن جس کا نام امرا تھا، اس کو کسی نے جا کے بتلایا کہ تیرا بھائی مار دیا گیا۔ کھانا کھا رہی تھی، کچھ کھانا ہاتھ سے چھوٹا، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بھائی مار دیا گیا۔ کہا ہو نہیں سکتا۔ کہا مار دیا۔ کہا کس نے مارا؟ کہا علی ابن ابی طالب نے۔ کہا اچھا پھر شیر نے مارا ہے اسے۔ کہا مجھے لے کے چلو اپنے بھائی کی لاشے پہ لے کے۔ بھائی کی لاشے پر آئی، پہلے روتے روتے آ رہی تھی، بھائی مارا گیا، اور عرب کا ایسا طاقتور اور بہادر نام کا بھائی مارا گیا، آئی رو رہی تھی۔ جیسے ہی لاش پہ پہنچی، تاریخ میں مسکرائی۔ کہا بھائی تیرا مارا گیا، تو روتے والی تو مسکرا کیوں رہی؟ کہا قتل کا کفن کریم، کسی شریف ترین انسان نے مارا ہے اسے، قربان علی ابن ابی طالب۔ کہ شریف ترین انسان نے مارا ہے۔ کہ اس لیے کہ مارا تو ہے لیکن نہ کوئی لباس اتارا ہے، نہ کوئی سامان حرب لیا ہے، جو کچھ ہمارے خاندانی میراث میں کچھ اشیاء تھی اور زیورات تھے جنگ کے، وہ سب اس کے جسم پر ہیں، کچھ بھی نہیں لے کر گیا، تلوار بھی وہیں رکھی ہوئی ہے وہ بھی نہیں لے کر گیا۔ کہ شریف ترین انسان نے مارا ہے۔ اور پھر آ کے اپنے بھائی کی لاشے پر کہا کہ میں آئی تھی تجھ پر رونے کے لیے، لیکن میں مطمئن ہو کے جا رہی ہوں اور اب نہیں روں گی، اس لیے کہ تجھے عرب کے نامی گرامی نے مارا ہے اور وہ کریم ترین اور شریف ترین ہے۔ یہ صرف علی کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو ید اللہ ہی ہاتھ ہے کہ جنگ میں دشمن کو تو مارے لیکن اخلاق کو نہ مرنے دے۔ دشمن کو مارے، اخلاق کو نہ مرنے دے، یہ طریقہ ہے، یہ مولا نے ہمیں سکھلایا۔ بس بات کو تمام کر دوں آج کے حد تک، لیکن فضائل پہ ایک اور جملہ کہوں۔ علی کا پوتا علی، جن کے مصائب آ جائیں، وہ بھی علی اپنا رجز اس طرح سے بڑا میدان کربلا میں، مجھے جملے کہنے کچھ پھر میں جا رہا ہوں مصائب پر۔ انا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں علی ہوں جو حسین کا بیٹا، وہ حسین کے جو علی کا بیٹا، وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا۔ یہ علی اکبر کا رجز ہے۔ ہائے ہائے،
وہ علی اکبر کہ جو فقط شکل میں نہیں، جو اخلاق میں بھی رسول اللہ جیسے ہیں، جو امام حسین کی گواہی ہے۔ جب علی اکبر اور ابو الفضل عباس ایک ساتھ چلتے تھے نا مدینہ کی گلیوں میں، تو بس ایسا لگتا تھا جیسے محمد اور علی ساتھ چل رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، علی اکبر محمد کی طرح، عباس علی کی طرح۔ لوگ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے فقط اکبر اور عباس کو دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے رخ انور کی زیارت کرتے رہیں۔ اس لیے انیس نے لکھا کہ جب چہرہ بھی رسول جیسا، جب اخلاق بھی رسول جیسا، جب چلنے کا انداز بھی بالکل ہو بہو رسول جیسا، منطقاً امام حسین کی گواہی ہے، بولنے کا لہجہ بالکل رسول اللہ جیسا ہے، لہٰذا اذان علی اکبر دلوائی سب کچھ رسول جیسا ہے، تو آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، جو سلطان یعنی رسول اللہ کے جو ثانی یعنی بالکل مثل ہے وہ ایک ہی تو ہے، آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، اور ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا۔ ہاں، یہ ہے علی اکبر، یہ ہے علی اکبر۔ آ کے رجس پڑا، دشمن کے سامنے آ کے رجس پڑا، جیسے مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ماتھے کا رخ پاک کیا انگلی سے بارے، چہرے پہ پسینہ ہے بلا تشبیہ، ماتھے کا رخ پاک کیا انگلی سے بارے، تو سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے، اور حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے۔ خندق یاد ہے نا، حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے، غافل و رتبے سے ہو آگاہ ہمارے۔ کیا رتبہ ہے؟ اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں۔ یہ علی اکبر۔ بس جی جی یہ سینس محبت آل نبی جن کو نظر آتی نہیں، ایسی آنکھوں کے لیے بھی لینس ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے تو دہرا دے تو، ورنہ تو اس لائق ہے۔ محبت آل نبی جن کو نظر آتی نہیں، ایسی آنکھوں کے لیے بھی لینس۔ جی 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 جی، اس لیے کہ وہ آنکھیں ہی ایسی بند ہیں، ان کے لیے کوئی الہی لینس ہی ہو، مولا ہی آ کر علاج فرمائیں۔ قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک، اندھی ہے نا وہ آنکھیں، سورج کی تابانی نہیں جاتی۔ اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی۔ مل کے علی، بات تمام ہو گئی۔ اس شہزادی کی شفاعت کے لیے یعنی حضرت علی اکبر علیہ السلام اتنی شفاعت فرمائیں گے میدان محشر میں کہ آیت اللہ کوہستانی نے ایک جلیل القدر عالم میں لکھا ہے کہ حسین کے علی اکبر علیہ السلام اتنی شفاعت فرمائیں گے میدان محشر میں کہ حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آ پائے گی۔ سب کو علی اکبر پہلے ہی بخشوا کر جو لائق ہوگا شفاعت کے لے جائیں گے جنت میں۔ جی، بات تمام ہو گئی اور آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ ایک ایسے جوان کا ذکر ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مصائب میں صرف سوچ لینا کافی ہے کہ حسین کے کتنے بڑے نقصان کا نام ہے علی اکبر۔ کوفہ کی عورتیں اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ ام لیلہ تڑپ کے کہتی تھی اس کی ماں نے کیا بگاڑا ہے؟ کہا نہیں، جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا۔
وہ باپ کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ دشمن فوج کی گواہی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ علی اکبر کو دیکھ کر کہا تھا کتنا بہترین ہے اس اکبر کو بنانے والا پروردگار۔ جب علی اکبر چلے میدان سے، دیکھو یہ ایک ہی شب تو آتی ہے کہ جس میں تفصیل سے ذکر ہو، اور محرم کے ایام میں، پھر تو اگلے برس اللہ جانے کون زندہ رہے۔ جسے نصیب ہو جائے وہ جتنا ہو سکے نام علی اکبر پر دھاڑے مار مار کر روتا جائے۔ آپ جانتے ہیں نا شب جمعہ حسین کے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھے جاتے، اس لیے کہ حسین کی ماں فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں۔ مولا نے اپنے اس ذاکر سے کہا تھا کہ آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنا۔ کہا مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہیں۔ جب سے تو نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں زہرا کو غش آ گیا۔ سید مہدی بحر العلوم سے بھی کہا گیا تھا شب جماعتی علی اکبر کے مصائب پڑھیں، تو انہوں نے کہا تم میں سے، تمہاری مستورات میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو حسین کی مادر کو سنبھال سکے حرم امام حسین علیہ السلام میں؟ کتنی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، کتنی مرتبہ گرا۔ اکبر ایسے چلے کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ کوئی بار بار دامن تھام لیتا تھا، اگر کوئی بڑی بیوی ہوتی تو شانہ روکتی، لیکن کوئی ایک 4 سال کی بہن فریاد کر رہی تھی، اے بھیا علی اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اکبر حسین نے علی اکبر سے کہا تھا جاؤ اپنی ماں سے رخصت ہو کر آؤ۔ فوراً رخصت ہو کر آئے۔ بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا سے کہا نہیں بیٹا میں نے اس ماں سے نہیں جس نے 18 برس پالا تھا نا۔ اکبر آئے، بڑے ادب احترام سے بیٹھ گئے پھوپھی کے سامنے، کہتے ہیں پھوپھی اماں جنہوں نے ماں بن کر پالا بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ہماری ہزاروں جانیں قربان۔ کہ پھوپھی اماں یہ بتلائیے گا آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ الزہرا کا مقام زیادہ بلند؟ کہ بیٹا یہ کیسا سوال ہے، سیدہ نساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین۔ کہ بس پھوپھی اماں پھر آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر دو۔ کہ بیٹا اگر کسی اور طرح اجازت مانگی ہوتی تو میں نہ دے پاتی، جاؤ ہم نے تمہیں نانا کے دین پر فدیہ کیا۔ اکبر چلے باہر تشریف لائے، ابھی اپنی سواری پر تشریف فرما ہوئے تھے کہ حسین نے اپنی ریش مبارک کو تھاما، ایسے تھام کر گویا بلا تشبیہ فرما اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اے اللہ تو اس مصیبت پر گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ ابھی اکبر تھوڑا آگے بڑھے تھے، ایسا لگا جیسے کوئی آواز آ رہی ہو، مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ۔ کہ بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا بابا، کہ تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا نہیں ہے نا۔ لیکن جب تک ممکن ہو سکے چہرہ موڑ موڑ کر دکھلاتے رہنا ہمیں۔ ہائے ہائے ہائے، کہ آخری تمنا حسین نے بیان فرمائی ہے۔ اکبر چلے بے پناہ جنگ کی، سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، واپس پلٹے۔ کہ بابا میری جنگ دیکھی آپ نے؟ کہ بیٹا ایسا لگا جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہوں، جیسے جعفر طیار لڑ رہے ہوں۔ کہ بابا العطش قد قتلنی، پیاس نے مار دیا ہے بابا۔ خدا کسی بوڑھے باپ پر وقت نہ لائے، جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو، حسین کے پاس ایک قطرہ آب نہیں۔ حسین نے اپنی زبان منہ میں دی کہ بیٹا
میری زبان لے لو. اکبر پیچھے ہٹے کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہو بابا. کہ جاؤ نانا رسول اللہ سے اعراف فرمائیں گے. یہ بنام حسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بس عزیزوں اب وہ منزل مجھے بیان تو کرنی ہے. میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے لیکن میں بیان نہ کروں تو مصائب کیسے ختم ہوں گے. ایک مرتبہ جب سینکڑوں کو مار چکے عمر سعد نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی کا پوتا ہے, یہ ایسے نہیں مارا جائے گا, گھیر کر مارو. دور سے حسین ابن نمیر نے اکبر کے سینے کا نشانہ لیا. کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا بل اکبر زمین پر گرے. بابا آخری صلاح. حسین اٹھے چلے پھر گرے, دہنے جھکے پھر گرے. ادعونی یا بنیا, اے میرے لال مجھے آواز دے, تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. حسین اکبر کے قریب پہنچے, گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے. فوضع خدہ علی خدہ, حسین اتنا جھکے اپنا رخسار اکبر کے رخسار میں رکھا. اکبر باپ سے باتیں کرو. خیمے کے در سے اگر بی بی زینب کی آواز نہ آتی, حسین جان دے دیتے وہاں پر. کہا بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا, میں نے آپ کے پردے پر اکبر کو قربان کیا. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا. اکبر کا دل دکھے گا, بی بی زینب کا دل دکھے گا. حجاب ہمیشہ رکھنا. مولا اکبر علیہ السلام کی خاطر, شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی خاطر. آخری منزل پر آ گیا. کہا بیٹا دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو, تمہارے سہارے لے کر چلوں تمہیں. اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا, دوسرا ہاتھ ایسے سینے پر رکھا تھا جیسے کچھ چھپا رہے ہو. کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی گردن پہ ڈال دے. کہا بابا ماتم کرنا, اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا. کہا میں صابر حسین ہوں. ہاتھ ہٹا. اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. اکبر کو زمین پر لٹایا, نجف کا رخ کیا. کہا یا علی. بابا خیبر فتح کرنا آسان ہے, کلیجے سے برچھی کا پھل نکالنا مشکل ہے. حسین اکبر کے لاشے کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آئے, آخری جملے پر آ گیا ماتم کرنا. منزل وائی اکبر کا لاشا آیا. ام لیلا خیمے کے ایک طرف ٹکراتی تھی, کہیں اور گرتی تھی. کہتی تھی بیویوں میرا اکبر مار دیا گیا. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر, ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی, افسوس کے رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی. کیسا تھا مقدر, ہائے ہائے علی اکبر. تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو,
موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو؟ آخری ہے، پہلے تو ایک ماتم کرنا یا حسین، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، یہ یا حسین یا حسین یا حسین۔